آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سلیکٹ مینیو کو۔ سلیکٹ مینیو میں سب سے پہلے ہے آل۔ یہاں سے آپ ایک امیج سلیکٹ کریں، میں نے پہلے سے سلیکٹ کر کے رکھی ہے۔ اوپن کرنے کے لیے آپ ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہاں سے آپ کے ڈبل کلک امیج پر کریں تو امیج سلیکٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے میں نے امیج سلیکٹ کی اور یہاں پہ اب میں اس کو سب امیج کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، ساری امیج کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کنٹرول+A کروں گا تو یہ سلیکٹ ہو جائے گی، یا پھر میں ادھر آؤں گا سلیکٹ والے آپشن میں اور آل پر کلک کروں گا، تب بھی یہ امیج جو ہے مکمل طور پر سلیکٹ ہو جائے گی۔ سلیکٹ میں آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے ڈی سلیکٹ کا۔ آپ نے جو سلیکشن کی ہے اس سلیکشن کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس سلیکشن کو آپ اینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بورڈ سے پریس کریں کنٹرول+D سمپلی اور یہ ڈی سلیکٹ ہو جائے گی، یا پھر آپ سلیکٹ میں آئیں اور ڈی سلیکٹ پر مینولی کلک کریں تو یہ پھر بھی ڈی سلیکٹ ہو جائے۔ اس کے بعد آپشن ہے ری سلیکٹ کا۔ ری سلیکٹ آپ نے جو بھی سلیکشن کو ڈی سلیکٹ کر دیا ہے، اگر آپ اس کو دوبارہ گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ ری سلیکٹ پر کلک کریں اور آپ کی جو سلیکشن ہے چاروں طرف سے وہ دوبارہ آ چکی ہے۔ اس کے بعد سلیکٹ مینیو میں جو آپشن ہے وہ آپ کے پاس ہے انورس کا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کنٹرول+N سے میں ایک فائل اوپن کرتا ہوں، نیو فائل جنریٹ کرتا ہوں اور اس فائل میں ریکٹینگولر مارکی ٹول سے ایک سلیکشن کر دیتا ہوں۔ اب اس سلیکشن میں میں جو کلر کروں گا وہ اس سلیکشن کے اندر ہوگا، مطلب جو میں نے سلیکشن کی ہے بالکل اسی کے اندر کلر ہو جائے گا۔ ہاں، اگر میں اس کو انورس کرنا چاہوں، انورس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے سلیکشن کی ہے اس کا الٹ آپ کے پاس اپوزٹ آپ کے پاس سلیکٹ ہو جائے گا، یا آپ کنٹرول+Shift+I کر دیں اور یہ دیکھیں آپ کے پاس اس کا الٹ جو ہے جتنا بھی بچا ہوا حصہ ہے اس سلیکشن کے علاوہ جو حصہ ہے وہ آپ کے پاس سلیکٹ ہو چکا ہے۔ یا پھر آپ سمپلی ادھر آئیں سلیکٹ میں اور انورس پر کلک کر دیں، اس سلیکشن کا جو الٹ ہے وہ آپ کے پاس سلیکٹ ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ آپ میں کلر اگر چینج کر کے دکھاؤں تو آپ کو واضح پتہ چلے کہ جو سلیکشن پہلے کی تھی اس کے الٹ میں آپ سلیکشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے انورس۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس جو سلیکٹ میں آپشن ہے وہ کلر رینج ہے، مطلب آپ کلر کے حساب سے سلیکشن کر سکتے ہیں۔ جیسے اس امیج میں ریڈ کلر کے فلاورز بھی ہیں اور یلو کلر کے بھی ہیں۔ اگر میں ریڈ کلر کے فلاور کو صرف سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کلر رینج میں آؤں گا۔ ویسے تو اس کی سلیکشن مشکل ہے، میں ایک ایک فلاور کو کیسے سلیکٹ کروں، لیکن اگر میں کلر رینج میں آؤں اور کلر رینج پہ میں ریڈ کو سلیکٹ کر دوں تو اب مجھے پتہ ہے کہ جو فلاورز کا کلر ہے وہ ریڈ ہے، تو میں نے ریڈ سلیکٹ کیا اور ریڈ پہ میں جیسے ہی اوکے کروں گا اور اوکے کے بعد تو جو ریڈ حصہ ہے وہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا۔ یہاں سے میں اب آپ جو ہے اس کی کلر چینجنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی جگہ اس میں بلو کلر دینا چاہیں اس سلیکشن میں تو آپ بلو کلر یہاں سے دیکھیں اپلائی ہو رہا ہے ساری سلیکشنز میں، صرف ٹول جو ریڈ ہے اس میں کلر اپلائی ہوگا، آؤٹ سائڈ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس سلیکٹ میں آپشن ہے فیدر کا۔ اب فیدر کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک امیج کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، یا اس امیج کو سلیکٹ کرتے ہیں جس کے وائٹ کنارے ہیں اور کنٹرول+N سے میں ایک خالی فائل جنریٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اب میں سلیکشن کر کے اس فائل میں کچھ حصہ رکھ دیتا ہوں۔ یہاں سے پین ٹول کے ذریعے میں سلیکشن کرتا ہوں۔ مان لیجیے میں نے یہ سلیکشن کی، اتنی واضح نہیں ہوگی لیکن یہ سلیکشن میں نے کر دی اور سلیکشن کر کے اس کو سلیکشن بنا کے میں نے اس کا جو ریڈیس ہے آپ فیدر دیکھیں، یا اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ آئیں سلیکٹ اور ادھر سے اب آپ اس کا فیدر دیکھیں تو یہاں پہ 5 ہے، اس کو میں ایک دفعہ 0 کر دیتا ہوں، یا پھر میں اس کو 2 کر دیتا ہوں۔ 2 کرتے ساتھ ہی میں نے اوکے کیا اور اب یہاں سے میں اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کے جو کنارے ہیں کتنے شارپ نظر آ رہے ہیں، جو میں نے سلیکشن کی ہے تھوڑی بہت یہ سائڈ سے نظر آ رہی ہے، ساری کنارے بڑے شارپ ہیں۔ اگر انہی کو میں سموتھ کرنا چاہوں، اب میں آؤں گا یہاں پہ سلیکشن میں اور سلیکٹ میں جو فیدر ہے اس کو میں کر دیتا ہوں 5 یا اس کو میں کر دیتا ہوں 7، ٹھیک ہے؟ اوکے کیا۔ اب یہاں سے میں اگر امیج اٹھا کے ادھر رکھوں تو اب اس امیج کے کنارے آپ دیکھیں کتنے سموتھ ہیں، ٹھیک ہے؟
ज़्यादा स्मूथनेस देने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट मेन्यू में है मॉडिफाई का ऑप्शन। यहाँ से आप अपनी सिलेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की, इसकी मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्शन मैंने की और इस सिलेक्शन को मैं मॉडिफाई में आके, सिलेक्ट में आके मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई में अब चार ऑप्शन है। बॉर्डर दे सकता हूँ, स्मूथ कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। बॉर्डर का जैसे देखेंगे, बॉर्डर में अब मैंने यहाँ पे कितने पिक्सल का बॉर्डर देना है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ मसलन 20 पिक्सल का। तो यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखें डबल हो गया, बॉर्डर आ गया। तो इसी को अगर यहाँ से मैं कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँ तो ये देखें जो बॉर्डर था वो आपको नज़र आ रहा है कि कितना बॉर्डर यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद सिलेक्ट वाले मेन्यू में जो ऑप्शन है हमारे पास ग्रो का, आप अपनी सिलेक्शन को ग्रो कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ी किया और उसको मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, इर्द गिर्द के एरिया तक फैलाना चाहता हूँ, तो मैं ग्रो पर क्लिक करूँगा और देखें जो इधर उधर का एरिया है वो भी ज़्यादातर सिलेक्ट हो गया है। इसको आप मज़ीद भी सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रो करके। उसके बाद सिलेक्ट में देखें सिमिलर का है ऑप्शन। अब सिमिलर का ऑप्शन क्या है, लेयर में आप सिलेक्ट में आए और सिमिलर पर क्लिक करें। सिमिलर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो सिलेक्शन की है उसके हूबहू सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे सिमिलर पर क्लिक किया तो मैंने इस साइड पे सिलेक्शन की थी और उसके सिमिलर ही यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट में। ट्रांसफॉर्म पर अगर क्लिक करें तो आप अपनी सिलेक्शन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इसको पकड़ के यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अगर यहाँ से मैं इसे लॉक लगा दूँ तो ये आप जो शेप चेंज होगी बिल्कुल हिसाब से चेंज होगी। इसमें यहाँ से अपनी सिलेक्शन को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब उसके बाद आपके पास सिलेक्ट मेन्यू में ऑप्शन है लोड सिलेक्शन का। आप सिलेक्शन लोड कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं और सेव करके आप सिलेक्शन को, पहले तो आप सिलेक्शन करें। जैसे ये सिलेक्शन है, ये मैंने सिलेक्शन की और इस सिलेक्शन को मैं लोड कर लेता हूँ, मतलब अपने जो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है उसमें लोड कर दिया। लोड करने के लिए मैंने इसको नाम दे दिया है, इसको नाम दे देता हूँ जी का और इसको ओके कर देता हूँ। अब ये लोड हो चुकी है और अब मैं इसको डीसिलेक्ट करके Z से अब मैं देखता हूँ कि जो सिलेक्शन मैंने सेव की थी वो सिलेक्शन मुझे चाहिए, तो मैं सिलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं लोड कर देता हूँ। अब लोड सिलेक्शन में जो मैंने सिलेक्शन सेव की थी वो आ जाएगी और यहाँ पे वो सिलेक्शन जो पहले मैंने सेव की थी वो आ चुकी है। तो ये थी वीडियो सिलेक्ट मेन्यू के बारे में। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फ़िल्टर मेन्यू को। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।